بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 خوبصورت حدیث۔ نمبر 1، جو شخص ہر جمعہ کو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جس نے زہر پی کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں اسے پیتا ہی رہے گا۔ نمبر 3، سب سے افضل یعنی سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کر جب تو صحت مند ہو اور تجھے مال کی خواہش ہو۔ نمبر 4، دین اسلام بہت ہی آسان مذہب ہے۔ نمبر 5، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے لوگ بھلائی کی امید کریں اور اسے سخت تکلیف سے محفوظ ہو۔ نمبر 6، جب تم بھجن کرو تو جھکتا ہوا بھجن کرو۔ نمبر 7، تمہاری وہ لڑکی جو طلاق یا شوہر کے مرنے کی وجہ سے لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تمہارے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، ایسی لڑکی پر جو خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہوگا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ نمبر 9، وہ مسلمان جس کی لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ نمبر 10، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے لے وہ اللہ کے سامنے کوڑھی جسے کوڑ ہوا ہو اس طرح پیش ہوگا۔ نمبر 11، تم نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نمبر 12، جو شخص دنیا میں اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں محروم ہوتا ہے۔ نمبر 13، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے یعنی سلام میں پہل کرے۔ نمبر 14، پانی چوس چوس کر پیو، گڑگڑاہٹ کر نہ پیو، اس کی وجہ سے جگر کی بیماری ہوتی ہے۔ نمبر 15، اللہ تعالیٰ گالی گلوج اور بے حیائی کی بات کرنے والوں کو بازار میں چیخ و پکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 16، جو شخص حرام طریقے سے سود بیاج رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہوگا۔ نمبر 17، جب لوگ برائی کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ نمبر 18، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے جو اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 19، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت ہی رات بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا تک نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 20، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خطرہ اسی میں سے ہے۔ نمبر 21، وعدہ ایک طرح کا قرض ہے۔ نمبر 22، اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 23، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کی چاہت پر دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ نمبر 24، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ نمبر 25، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب ساتھیوں کی مجلس میں خوشبو لگائے بغیر تشریف لے جائیں۔ نمبر 26، آدمی جب ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اور سچائی ہی کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 27، جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ آپ نے قریب رشتہ دار ہی کا ہو۔ نمبر 28، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم سیکھے
پھر اپنے مسلمان بھائی کو بھی اسے سکھا دے۔ نمبر 29، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے، وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ نمبر 30، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے و سیکھنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔